السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ہارون اعجاز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، واسط عراق کا ایک شہر ہے۔ بہت عرصہ پہلے یہاں پہ ایک بستی ہوا کرتی تھی جس کا نام ہے داوردان۔ ایک دفعہ اس بستی کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی تو لوگ دڑا دڑ اس بیماری کی وجہ سے مرنے لگے۔ اس بستی کے تقریباً 70,000 لوگوں نے اپنا سامان سمیٹا، بستر سمیٹے، کھانے کی اشیاء اکٹھی کی اور پہاڑوں کی طرف اس بیماری کے ڈر سے چلے گئے۔ یعنی انہوں نے بیماری کے ڈر سے اپنے علاقے کو چھوڑا اور جنگلوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ بات بہت ہی ناپسند آئی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتے نے ایک آواز لگائی، موتو، یعنی مر جاؤ۔ جوں ہی فرشتے کی یہ آواز آئی، اس آواز کی آنے کی دیر تھی کہ 70,000 افراد موت کا شکار ہو گئے۔ تقریباً 8 دن تک ان 70,000 افراد کی لاشیں یوں ہی پڑی رہی۔ جب ان لاشوں سے بدبو پورے علاقے کے اندر پھیل گئی تو ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سوچا کیوں نہ ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی جائے، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور یہ ناممکن تھا کہ ان سب کو قبروں کے اندر دفن کیا جائے۔ اس لیے ان لوگوں نے ان کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام، اللہ کے ایک نبی کا اس رستے سے گزر ہوا تو آپ نے ان لوگوں کی لاشوں کو دیکھا تو آپ بہت ہی پریشان ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ جب آپ کا اس علاقے سے گزر ہوا تو آپ نے ان بکھری ہوئی ہڈیوں کو دیکھا تو آپ بہت ہی زیادہ دکھی ہوئے۔ اس غم کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان سب کو زندہ فرما دے۔ جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے حزقیل ان ہڈیوں کو اپنی طرف بلاؤ۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان ہڈیوں کو مخاطب کیا اور فرمایا اے ہڈیوں اللہ کے حکم سے اکٹھی ہو جاؤ۔ جوں ہی حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے تو ہڈیاں اکٹھی ہونا شروع ہو گئی اور ڈانچوں کی صورت اختیار کر لی۔ جب یہ ڈانچے اکٹھے ہو گئے تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان ہڈیوں کو، ان ڈانچوں کو دوبارہ مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے ڈانچوں، اے ہڈیوں، اللہ کے حکم سے کھال اور گوشت پہن لو۔ جوں ہی حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے تو ان ہڈیوں کے اوپر گوشت آنا شروع ہو گیا اور ان کے اوپر کھال آنا شروع ہو گئی۔ ان ہڈیوں کے اوپر گوشت آ گیا اور کھال آ گئی اور مکمل اپنا اپنا جسم اختیار کر لیا۔ جب تمام اجسام تیار ہو گئے تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے ان مردہ جسموں کو دوبارہ پھر مخاطب کیا اور کہا کہ اے مردہ جسموں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ جوں ہی آپ نے یہ الفاظ کہے تو تمام اجسام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے زندہ ہو گئے۔ زندہ ہونے کے بعد یہ 70,000 افراد اپنی بستی کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں اور کافی عرصہ تک زندہ رہتے ہیں۔ ان کے ہاں اولاد بھی پیدا ہوتی ہے اور یہ ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرمایا۔ ناظرین یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 243 ہے جس کے اندر اسی واقعے کا ذکر کیا گیا جس کے اندر 70,000 افراد ایک بیماری کے ڈر سے اپنی بستیاں، اپنے گھر چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ ادا بہت ہی ناپسند آئی تھی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ 70,000 افراد فوت ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان تمام لوگوں کو دوبارہ پھر زندہ کیا، ان کو زندگی عطا فرمائی اور یہ کافی عرصہ تک زندہ رہے۔ ان کے ہاں اولاد بھی پیدا ہوئی۔ یہ بھی قرآن پاک کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے اور اس کے اندر بھی ہم لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا خاصا سبق موجود ہے۔